السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام امت اللہ ہے اور میں الہدیٰ ماڈل کالج کی طالبہ ہوں۔ میری عمر 15 سال ہے۔ آج بزم اردو دبئی کے اس عالمی تشریحی مقابلے میں میں نے ڈاکٹر علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی کلیات اقبال کے باب بانگ درا کی نظم انسان سے ان اشعار کو اپنا موضوع بنایا ہے۔ اس ذرے کو رہتی ہے وسعت کی ہوس ہر دم، اس ذرے کو رہتی ہے وسعت کی ہوس ہر دم، یہ ذرہ نہیں شاید سمٹا ہوا صحرا ہے۔ چاہے تو بدل ڈالے حیت چمنستاں کی، چاہے تو بدل ڈالے حیت چمنستاں کی، یہ ہستی دانا ہے بینا ہے توانا ہے۔ علامہ اقبال نے اس شعر میں انسان کے بلند مقام و مرتبے کو اجاگر کیا ہے اور انہوں نے انسان کو اس دنیا کی سب سے اعلیٰ اور باکمال مخلوق قرار دیا ہے۔ وہ کہتے ہیں اس ذرے کو رہتی ہے وسعت کی ہوس ہر دم۔ اس ذرے سے مراد انسان، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو مٹی کے ذرے سے وجود بخشا، یعنی اس کائنات میں انسان وہ ایک واحد مخلوق ہے جو ہر دم ہر آن ہر وقت آگے بڑھنا چاہتا ہے اور ترقی کے بام عروج پر پہنچنا چاہتا ہے اور اپنے دائرے کو اس کائنات میں وسیع کرنا چاہتا ہے۔ انسان کی اس ہوس آرزو و تمنا کو دیکھ کر علامہ اقبال کہتے ہیں ایسا لگتا ہے یہ ذرہ نہیں شاید سمٹا ہوا صحرا ہے، یعنی خالق نے انسان کی تخلیق و پیدائش ایک ذرے سے نہیں، شاید ایک وسیع و عریض لقودق صحرا سے، ایک بڑے ریگستان سے کی ہے، اور یہ اپنی اصل حقیقت یعنی صحرا کی طرف جانا چاہتا ہے اور صحرا کی طرح اس وسیع کائنات میں پھیلنا چاہتا ہے، اور اس کے لیے وہ بے تاب اور بے چین ہے۔ پھر علامہ اقبال انسان کی صلاحیتوں اور خوبیوں کا اعتراف کرتے ہوئے فرماتے ہیں، چاہے تو بدل ڈالے حیت چمنستاں کی، چاہے تو بدل ڈالے حیت چمنستاں کی، یہ ہستی دانا ہے بینا ہے توانا ہے۔ یہ انسان اگر چاہے تو اپنی خداداد صلاحیتوں سے اور خوبیوں سے اس چمنستہ یعنی اس دنیا کی حیت یعنی شکل و صورت کو بدل سکتا ہے، کیونکہ انسان اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں وہ ہستی ہے، وہ ذات ہے جو دانا ہے، سمجھدار ہے، عقل و شعور رکھنے والی ہے، بینا ہے، دیکھنے والی ہے، سمجھنے والی ہے، بصیرت و بصارت کی حامل ہستی ہے، دور اندیش اور دور رس ہے، توانا ہے، طاقتور ہے، قدرت و طاقت کی صلاحیت سے لیس ہے، عزم و استقلال کا پہاڑ ہے۔ بلا شبہ یہ دانا بینا اور توانا وہ بے مثال خوبیاں اور صلاحیتیں ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے صرف انسان ہی کو بخشی ہیں۔ اس لیے علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے انسان کو اس کی عظمت اور خودی کا احساس دلاتے ہوئے یہ بھی کہا، نہ تو زمیں کے لیے ہے نہ آسماں کے لیے، نہ تو زمیں کے لیے ہے نہ آسماں کے لیے، جہاں ہے تیرے لیے تو نہیں جہاں کے لیے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔